ناظرین، ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ آدھا کام ہو گیا، آدھا کل ہوگا. کچھ کا ذکر تو سیٹھی صاحب آپ نے کہا، انہوں نے 1-2 دن کا کہا، 3 دن کا کہا. پریزیڈنٹ والی بات تو سمجھ آتی ہے، وہ ایک فیکچوئل ہے، کورٹ کے اندر کیس ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ؟ مطلب ہم کیوں یہ سوچ رہے ہیں، آپس کی بات ہے، کہ صرف زرداری صاحب پر اٹیک آئے گا؟ کسی اور پہ بھی تو آ سکتا ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، کسی اور پہ آ سکتا ہے. اور بیلنس کرنے کے لیے کون رہ گیا؟ میاں حضرات. کیونکہ طاہر القادری کی دشمنی تو اصلی ادھر ہے. ظاہری بات. تو ان کو، طاہر القادری کو، زرداری صاحب کا خاتمہ جو ہے نا، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی نواز شریف اور شہباز شریف کی پنجاب حکومت کی خاتمے کی ہے. کیونکہ اصلی جڑ جو گڑھ ہے پاور کی، وہ تو پنجاب ہے. وہ نے گورنمنٹ ان ویٹنگ بھی سمجھتے ہیں. اور گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے، بیکاز زرداری صاحب تو فارغ ہو گئے، انہیں نہیں کیس ہی کانٹ ون دی الیکشن. تو ابھی تو اس لیے آئی تھنک دی اٹیک وڈ کم آن دا شریفس. اور میرا خیال ہے انہوں نے ذکر بھی کر دیا، ہنٹ مار دی انہوں نے کہ جی وہ اصغر خان کیس ابھی ختم نہیں ہوا، میرے پاس بڑی کچھ ایویڈنس ہے. وہ کہتے ہیں جو شو ہوئے ہیں اس سے زیادہ میرے پاس ایویڈنس موجود ہے. وہ اب ان کے پاس اگر ایویڈنس ہے تو کس نے دی؟ تو اب رہنے دیں. تو اگر یہ بات آتی ہے تو پھر اگلے 2 دن میں یہ اٹیک کریں گے پنجاب گورنمنٹ کو اور انسسٹ کریں گے. اور اس قسم کے ماحول میں کہ یہ ٹیک اپ کیا جائے اور یہ میں ایویڈنس دینا چاہتا ہوں، یہ تو اچھی خاصی، یہ ایک طرف زرداری صاحب کی طرف، دوسری طرف اٹیک، تو یہ تو ایون ہینڈڈ اٹیک ہو جائے گی. اور جب یہ ہوگی بات تو پھر عمران خان صاحب، جن کا بالکل انٹرسٹ ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کمپٹیشن ہے نا پنجاب کے اندر، پھر میں سمجھتا ہوں اگر ایسا موقع ملا عمران خان صاحب کو تو ان کے اوپر پریشر بڑھ جائے گا ٹو جوائن طاہر القادری صاحب. اور اتنی بڑی وہ پھر مجمع جو ہے نا، پھر وہ ہے، دیٹ از دا ریئل ڈی اسٹیبلائزنگ مجمع. اچھا سدیو کو آج چلیں، اب آپ نے عمران خان صاحب کا ذکر کر دیا. عمران خان صاحب نے آج، کل ان کی میٹنگ ہوئی تھی، وہ رجسٹ کرتے رہے. آج بھی انہوں نے کہا ہم حمایت کرتے ہیں، لیکن لانگ مارچ کا حصہ وہ ابھی بھی نہیں بنے. لیکن انہوں نے آج 7 پوائنٹ کا ان کی ڈیمانڈز ہیں، 7 پوائنٹ. یہ ڈیمانڈز ڈسکس کرنے سے پہلے میرا ایک سوال ہے کہ خان بھی پتا تھا، وہ کہتے بھی رہے جب ڈاکٹر صاحب نے شروع کیا لانگ مارچ، وہ کہتے تھے ابھی تو کیئر ٹیکر ہی نہیں بنی، تو انہوں نے اتنی جلد بازی کیوں کی؟ آج بھی بلکہ وہی کہہ رہے تھے. خان صاحب کو یہ 7 ڈیمانڈز آج کیوں یاد آئی ہیں سیٹھی صاحب؟ خان صاحب یہ ڈیمانڈ آج سے 1 مہینہ پہلے دے سکتے تھے، ان کو پتا تھا مکمکا کی باتیں تو وہ پہلے بھی کر رہے تھے. آج یہ ڈیمانڈز کیوں؟ ہیز ہی مسڈ دی بس؟ نہیں، لیٹس بی فیئر. اچھا، کچھ ڈیمانڈز تو کافی عرصے سے وہ کر رہے ہیں نا. وہ کمپلین کر رہے ہیں اباؤٹ دی الیکشن کمیشن کہ جی یہ جو الیکشنز ہوئی ہیں ہم نے اسی لیے وی بوائکاٹڈ دیم. اینڈ ہی ہیز ہیڈ پرابلمز ود دس الیکشن کمیشن. ہی ہیز ہیڈ پرابلمز ود دی فارمیشن آف دا کیئر ٹیکر گورنمنٹ. تو وہ کمپلینٹس تو ان کی جاری ہیں، اس لیے وہ سم آف دیز ڈیمانڈز جو 7 ہیں آر ریلیٹڈ ٹو دس. انہوں نے 2 نئے ڈیمانڈز کریٹ کیے. ایک تو انہوں نے اب فائنلی ایک 1 بائی 1 دیکھیں. سب سے پہلا ڈیمانڈ، وہ ناظرین کو اسکرین پہ بھی نظر آئے گا، الیکشن امیڈیٹلی. انہوں نے کہا جی فوری طور پہ الیکشن اناؤنس کیے. یہ انہوں نے پہلے نہیں کہا تھا. یہ نیا ڈیمانڈ آیا ہے، کہہ رہا ہوں نا، یہ نیا ڈیمانڈ ہے. پہلے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا اناؤنس الیکشن امیڈیٹلی. انہوں نے کہا تھا الیکشن ڈیلے ول ناٹ بی ایکسپٹڈ. ایگزیکٹلی. اور انہوں نے کہا تھا الیکشن کا جب بھی ہونی ہے ہم کریں گے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی اناؤنس کریں آپ. دوسری بات، نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ. یہ پہلے بھی کہہ رہے تھے، یہ پہلے بھی کہہ رہے تھے، اب بھی کہہ رہے ہیں. اوکے، کوئی نئی بات نہیں. تیسری بات، الیکشنز وقت پر ہوں اور صرف الیکشن کے تھرو ہی چینج آئے. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. انفیکٹ ایک حد تک یہ ڈاکٹر طاہر القادری کے ڈیمانڈز کے خلاف جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے تھوڑی بہت یہاں ایمبیگوٹی چھوڑی ہے. ایک طرف کہتے ہیں نہیں ڈیلے نہیں ہونی چاہیے، دوسری طرف پھر وہ آرٹیکل بھی کانسٹیٹیوشن کا کوٹ کرتے ہیں جس میں ڈیلے جو ہے اجازت ملتی ہے. غلط کرتے ہیں. 4 چوتھا، آصف زرداری صاحب وہ کہتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے الیکشنز فیئر اینڈ فری نہیں ہو سکتے. خان صاحب یہ بات کرتے رہے ہیں پہلے، لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب مستعفی ہو جائیں. یہ جو مستعفی ہو جانے والی بات ہے نا، اس سے میں اشارہ لے رہا ہوں کہ یہ جو نیا ڈیمانڈ آ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری مستعفی ہو جائے، اب وہ پہلا تو یہ آ گیا نا کہ پرائم منسٹر کی چھٹی ہونے جا رہی ہے، یہ ایک امپریشن آ گیا. اس کے بعد یہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے نا، تو پھر یہ ہے کہ اب وہ پریزیڈنٹ کی بھی چھٹی کرائی جائے. اور یہ جو ہے نا پریزیڈنٹ کی چھٹی کرانا، یہ میں نے آپ سے عرض کیا یہ سپریم کورٹ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کے ذرا زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک عہدہ چھوڑ دیں. اور اگر کنٹیمپٹ میں بھی وہ ان کو دھرا جاتا ہے تو وہاں بھی وہ معافی شافی یہ وہ وغیرہ سارا کچھ چلتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو پریزیڈنٹ والا بات ہے، یہ اٹس لنک ٹو طاہر القادری. اچھا، یہ لنکڈ ہے. اوکے، اس کا لنک ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. آگے
الیکشن کمیشن وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ابھی الیکشن کمیشن پری پول ریگنگ ہو رہی ہے, پرائم منسٹر ڈسکریشنری فنڈ سے اپنے حلقے میں پیسے لگا رہے ہیں, انہوں نے کوئی 35 بلین لگا دیے ہیں. الیکشن کمیشن وہ کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر پہ ہمیں اعتبار ہے لیکن باقی جو ہے اس کو ری ویمپ ہونا چاہیے, ہمیں باقی پہ اعتبار نہیں ہے. اچھا, یہ اس میں ایک پرانی بات ایک نئی بات ہے. پرانی بات تو یہ ہے کہ وہ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کنسٹیٹیوئنسی فنڈنگ وغیرہ جو ہے یہ پری الیکشن ریگنگ ہے اور یہ اس کو روکنا چاہیے, چیف الیکشن کمشنر کو نوٹ لینا چاہیے. یہ تو کچھ عرصے سے وہ کہہ رہے ہیں. یہ کہنا کہ چیف الیکشن کمشنر ٹھیک ہے اور باقی جو کمشنرز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, یہ پہلی دفعہ کہا ہے. یہ somehow یہ بھی کچھ لگتا ہے کہ دس از آلسو ایمڈ ایٹ کہ جی وہ لنکنگ اپ ود, مگر انہیں تو احساس ہے اس بات کا کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کی تبدیلی نہیں ہو سکتی, اس کے لیے آئینی ترمیم لانی پڑ جائے گی. آئینی ترمیم لانی پڑ جائے گی. ہاں, اور انہیں معلوم ہے اس بات کا. تو یہ ایک نیا انہوں نے اس کو فارمولیٹ کیا ہے, اپنی ڈیمانڈ کی لسٹ میں ڈال دیا, اور یہ اس کا تعلق بالکل ڈاکٹر طاہر القادری کی ڈیمانڈز کے ساتھ ہے. اچھا, ایک اور ان ریئلسٹک ہے کمپلیٹلی. اچھا, ابھی میں اس پہ آتا ہوں. 6واں جو ڈیمانڈ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے اور راجہ پرویز ارشد صاحب کا آج رینڈل پارک کا, وہ فوری طور پر امپلیمنٹ کیا جائے, اس پہ عمل درآمد ہو. ہاں, تو عمل درآمد تو ہو جائے گا نا 2 دن کے اندر عمل درآمد ہو جائے گا, تو دیٹس ناٹ اے بگ ایشو, اور اس کی وہ عمل درآمد ہو بھی جائے گا اور ایشو نہیں بنے گا. میرا یہ خیال. ٹھیک ہے. 7واں کوئٹہ کے اندر جو کارنیج ہوا, ادارہ برادری پہ اٹیک ہوا, ان کو خلاف کارروائی کی جائے. نہیں, اب سوال یہاں پر یہ ہے سیٹھی صاحب کہ یہ جو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے وہ ان کو نہیں کچھ, ان کا نہیں بتا, اسکوپ کوئی نہیں ہے. خان صاحب نے جو ڈیمانڈ آرٹ کیے یہ کس حد تک آئینی ہے, ان کا کیا اسکوپ ہے؟ ان میں وہ جو الیکشن کمیشن والی بات ہے وہ تو غیر آئینی ہے, وہ تو کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جی ہمیں چیف الیکشن کمشنر ایکسیپٹیبل دوسرے نہیں ہے اور اس کو ری ویمپ کیا جائے. ری ویمپ ہو نہیں سکتا انڈر دا کانسٹیٹیوشن, وہ جو ہے وہی ہے. ہاں, مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشنل میکینزم ہے, بٹ ری ویمپ کیسے؟ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کوئی تیار ہی نہیں ہے تو کیسے ہوگا؟ تو یہ تو کھوکھلا ڈیمانڈ ہے, یا یہ بڑی خطرناک ڈیمانڈ ہے, اٹس سیکنگ این ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل سولوشن. ٹھیک ہے نا. اور وہ جو دوسری بات جو ہم بھول رہے ہیں, دیٹس ویری امپورٹنٹ. وہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی بات کہی ہے کہ الیکشن ڈیلے از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس, کہ الیکشن ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. یہ کہا نا, بالکل کہا. اور طاہر القادری صاحب کہتے بھی رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اب کہہ رہے ہیں نہیں ہونی چاہیے. اچھا, ٹھیک ہے. تو مطلب ہے کہ اگین مجھے ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اصلی بات کہی ہے یہ ڈیمانڈز رکھ کے اور اس کے اوپر سے پھر فائرنگ کی ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈیمانڈز کے کندھے سے فائرنگ کی ہے. وہ کیا فائرنگ کی ہے؟ اپنے سپورٹرز کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ سٹینڈ بائی پہ. جی, سٹینڈ بائی پہ رہے. ارے بھائی, کوئی آپ الیکشن کرنے تو نہیں جا رہے کہ سٹینڈ بائی پہ رہیں. وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ ہوا تو ہم سونامی مارچ کر دیں گے, اگر کیئر ٹیکر نہ آئی تو ہم, مطلب ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے, سٹینڈ بائی کا یہ مطلب ہے کہ ہی سیریسلی تھنکنگ آف جمپنگ انٹو دی اسلام آباد کراؤڈ ود ہز سپورٹرز. اور اگر وہ یہ فیصلہ کر کے جا رہے ہیں تو اس کے 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ وہ انڈر پریشر ہیں کہ جی یہ طاہر القادری جو ہے یہ اسٹولن مائی تھنڈر, وہ ساری دنیا تو ان کی طرف دیکھ رہی ہے, اور جو تبدیلی کی بات تھی, میرا ایجنڈا تھا, وہ تو یہ کھا گئے ہیں, یہ ایجنڈا لے گئے میرا, اور میرے لوگ اس کی طرف سمپیتھیٹکلی دیکھنا شروع کر دیا ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف. تو ایک تو یہ پریشانی ہے. دوسرا یہ کہ اگر پھر ہلانا ہی ہے تو یہ نہ ہو کہ اس نے ہلا دیا اور میں رہ گیا ہوں پیچھے, میرا بھی کوئی رول ہونا چاہیے. اور ابھی تک تو انہوں نے ریزسٹ کیا ہے, بیکاز یہ جو رول ہوگا کہ دھرنے کی وجہ سے یا کراؤڈز کی وجہ سے ایک ڈیمانڈ کرنا کہ جی آپ ہم یہ کر دیں گے اگر آپ چھٹی نہیں ہوتی, دس از انکانسٹیٹیوشنل. اچھا, اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں, آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ گورنمنٹ چڑیا کے مطابق گورنمنٹ نے سیریسلی کنسیڈریشن کر رہی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو دے ول یوز فورس ٹو ڈسپرس دس کراؤڈ. دے آر سیریسلی کنسیڈرنگ اٹ. دے آر کنسیڈرنگ اٹ. اور یہ جو آصف زرداری صاحب کے کو ہٹانے والی بات ہے کہ وہ استعفیٰ دیں, ہی از ناٹ obliged ٹو ریزائن. ریڈی صاحب, مطلب نو وے, آپ مطلب پریزیڈنٹ کی بات, یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا نہیں کہ ریزائن کرو. نو وے, آپ امپیچ کریں. ہاں, آپ امپیچ کریں جس کے اگر آپ کے پاس پاور ہے تو امپیچ کریں, نہیں تو یہ کہنے کے ساتھ تو نہیں ہوتا. اور زرداری صاحب نے پہلے دکھا دیا ہے کہ وہ بھاگنے والے نہیں ہیں. ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ابھی تک کوئی واضح بات, بڑی بات سامنے نہیں آئی. کل ان کی پارٹی کا اجلاس ہے, کیا فیصلے ہو سکتے ہیں اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کی ہم نے بات کرنی ہے, لیکن میں آج اس فیصلے کے بعد خواجہ سعد رفیق صاحب نے کیا کہا میں ذرا وہ سنانا چاہتا ہوں ناظرین.
کرپشن تو بہرحال برانڈ ہے نا جی اس حکومت کا، آصف زرداری صاحب کی حکومت کا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ سمجھ نہیں آ رہی. پاکستان میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا چاہیے، آئین میں دیے ہوئے اصول کے مطابق، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کسی قیمت پر. اور جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا پارلیمنٹ کے باہر ہیں، ان سب سے کنسلٹیشن کے ساتھ. منیب یہ بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے. پتہ نہیں یہ مسلم لیگ کی آفیشیل پالیسی کے تحت ہے نہیں، کیونکہ ساتھ صاحب ان کی اپنی بھی ایک نظر انداز ہو. فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں اور بڑے سالڈ بیٹسمین ہیں. میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کلپ میں مجھے کلیئر نہیں ہوا. انہوں نے کہا اس کی ٹائمنگ کے اوپر وہ کس کا ذکر کر رہے تھے؟ وہ طاہر القادری صاحب کا یا سپریم کورٹ کی؟ وہ ڈیسیجن کا ان کو انہوں نے ڈیسیجن کے بارے میں کہا کہ اس کی ٹائمنگ کے اوپر لوگوں کا ہے، جو ہم نے بھی ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے کہا کہ یہ جو کیئر ٹیکر ہے اس کی جو ہے آئین کے مطابق ہونا چاہیے، اس کو کوئی اور ایکسیپٹیبل نہیں ہے رول. اور وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کے باہر بھی جو پارٹیز ہیں ان سے کنسلٹیشن کے ساتھ. اب 2 باتیں میں آپ کو بتا دوں. ایک تو کچھ خبریں آ رہی ہیں، ابھی کنفرم چڑیا نے نہیں کیا، جب کنفرم کرے گی تو میں اس کو کنفرم کر دوں گا. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ دونوں کیمپس میں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کیمپس میں یہ بات چھڑ گئی ہے کہ یار اب بیٹھ کے اور یہ کیئر ٹیکر والی بات کر لی جائے، تاکہ یہ بعد میں یہ نہ ہو کہ یہ نون والے سمجھتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی تو چھٹی ہو جائے، کوئی ضرورت تو وہ رہ ہی جائے بیچ میں اور کام ہی نہ ہو اور پھر اور کمپلیکیشنز نہ ہو جائیں. اور زرداری صاحب کی طرف سے بھی یہ ہے کہ اب شاید وقت آ گیا ہے. حالانکہ آپ اور میں تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کریں، حل کرنا چاہیے، اور آپ نے خود بیٹھ کے حل کریں اور سب کو انوالو کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اور نواز شریف صاحب بیٹھیں اور حکمران پارٹیز بیٹھیں. آپ عمران خان صاحب کی بھی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے اور جماعت اسلامی کی بھی ہونی چاہیے. سب کو بٹھانا چاہیے اس میں. وہ پارٹیز بھی جو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، اگر ان کا کوئی سٹیک ہے اینڈ دے آر سٹیک ہولڈرز، تو ان کو بھی بلانا چاہیے. تو ایک تو یہ. دوسری بات میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ مجھے ایک آئیڈیا آیا. میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا ابھی یہ اگری نہیں کر پاتے، ٹھیک، اور خدا نخواستہ چینج ہو جاتا ہے، گورنمنٹ کوئی چھٹی ہو جاتی ہے، کوئی پریشر پڑتا ہے آن دا اسٹریٹ اور رضاداری صاحب ہیز ٹو اناؤنس ڈیسولوشن اور پرائم منسٹر گھر چلے جاتے ہیں. تو جیسے ہی گھر جائیں گے تو پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو آئین کے مطابق سلپ ہو جائے گی نا فرام دا پرائم منسٹر اینڈ دا لیڈر آف دی اپوزیشن. وہ تو ریلیونٹ نہیں رہیں گے، پرائم منسٹر ہی فارغ ہو جائے گا. اس رول میں وہ یہ جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے نا، اس کو 14 دن ملتے ہیں. ایون تو پارلیمنٹ ختم ہو جاتی ہے، پارلیمنٹری کمیٹی رہتی ہے اس کام کے لیے. یہ قانون کے مطابق ہے نا، آئین کے لیے. وہ 14 دن کے اندر پھر انہوں نے بیٹھ کے وہ طے کرنا ہے. اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا اور ہو سکتا ہے کہ اس سٹیج پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نون والے کہیں اب طے کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ فارغ ہو جائیں گے، معاملہ الیکشن کمشنر کے پاس چلا جائے گا، ان کو کرنے دیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمشنر کی نامینیشن جو تھی، نام جو پروپوزل آیا تھا وہ نون کی طرف سے آیا تھا، فخرو بھائی، اور پیپلز پارٹی نے ایکسیپٹ کیا تھا. یہ یاد ہے آپ کو؟ بالکل. تو ایک تو یہ عمران خان صاحب اس کو بھولیں گے نہیں. اچھا، نہیں بھولیں گے. ابھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ فخرو بھائی ٹھیک ہیں، یہ ہے وہ ہے، کل کو ان کو یہ بھی یاد آ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر بھی ایشو بن جائے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نون کا یہ خیال ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ اس روٹ سے اپنے فیوریبل کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنوا لیں گے تو یہ غلط فہمی ہے. ان کو جو کانسٹیٹیوشنل میتھڈ ہے جو کہ یہ بیٹھیں اور لوگوں کو ساتھ بلائیں، باہر والوں کو ملا کے اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور ایڈمنسٹریشن بنائیں. یہ نہ ہو کہ یہ الیکشن کمیشن کے اوپر چھوڑ دیں، وہ چیلنج ہو جائے گا، اس کے اوپر پرابلمز آ جائیں گے، وہ کانٹروورشل ہو جائے گا. سیٹھی صاحب، ویسے یہ بھی میں بتا دوں کہ چیف الیکشن کمشنر کو کہہ رہے ہیں جی اگر قادری صاحب کہتے ہیں کہ تبدیل کیا جائے، وہ استعفیٰ دے دیں، وہ اور بات ہے. ان کو نکال نہیں سکتا، کوئی نہیں نکال سکتا. ان کی فکس ٹینیور ہے، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، مگر ان کا ریموول بھی ایسے ہی ہے جیسے سپریم کورٹ کے جج کا ہے 2009 سے. بالکل. مگر آپ کو پتہ ہے یہاں تجزیہ کار لکھ رہے ہیں کہ فخرو بھائی سافٹ ہیں، فخرو بھائی مشکل حالات کو ہینڈل نہیں کر پاتے اور فخرو بھائی ناراض ہو جاتے ہیں تو ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں. فخرو بھائی نے 2-3 دفعہ پہلے ریزگنیشنز کی ہیں، ایز اے جج آف دا ہائی کورٹ، دین ایز اے لا منسٹر ان اے گورنمنٹ، اینڈ گورنر آلسو 3 دفعہ وہ ریزگنیشن کر چکے ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں کہ 4تھی دفعہ بھی وہ کہیں یار یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میرے پہ الزام لگ رہے ہیں، میں جا رہا ہوں. تو یہ کرائسس بن جائے گی. بیسٹ کہ اس کو ابھی ریزالو کیا جائے. وقاص صاحب ہمارے ساتھ سرگودا سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم سر، کیسے ہیں؟ بہت خیریت ہے جتنا ہو سکتا ہے آج کل کے حالات میں. سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری فوج جو ہے اس سینیریو میں اپنے آپ کو کلیئر کیوں نہیں کر رہی؟ کیا مراد آپ کی؟ کیا مسئلہ؟
کیا کہیں؟ کیونکہ ہمارے لوگ زیادہ تر کنفیوز ہی ہیں کہ فوج جو ہے ہماری بیک اپ کر رہی ہے سارے سینیریو کو، فوج دوبارہ سے مارشل لا لانا چاہ رہی ہے بیک پہ رہ کے. دیکھیے آپ اس کو کلیئر کیجیے گا. میں اتنا یہ کہہ سکتا ہوں کہ فوج مارشل لا نہیں لگانا چاہتی، یہ میرا تجزیہ بھی ہے، انفارمیشن بھی ہے. اب اس کے پیچھے فوج کا کتنا ہاتھ ہے کتنا نہیں ہے یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، مگر یہ سوال ضرور کھڑا ہے، آپ کے ذہن میں بھی ہے، میرے ذہن میں بھی ہے، اور لوگوں کے ذہن میں بھی ہے کہ یہ طاہر القادری صاحب کیسے آ گئے؟ احمد تو نہیں آ گئے، آسمان سے تو نہیں اترے، یہ کوئی ایجنڈا لے کے آئے ہیں، اور جیسے وہ باتیں کر رہے ہیں اور جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں لگتا ہے ایسے ہے کہ 2+2 4 ہی بن رہا ہے، 22 تو نہیں بن رہا. تو اس لیے یہ سوال کھڑے ہیں، اور آپ بالکل صحیح ہے، آپ کے ذہن میں یہ ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ فوج کیسے کلیئر کرے؟ کیا کوئی ISPR کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ جائے کہ جی ہم تو انوالوڈ ہی نہیں ہیں؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا نا، فوج ایسے نہیں، ان کی مداخلت یا ڈینائل ایسے نہیں ہوتی. الزام کوئی لگائے تو وہ کریں گے، حالانکہ وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ دے آر ان فیور آف ڈیموکریسی، وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، مگر شک شبہات اپنی جگہ پہ. اور آپ کو پتہ ہے ایجنسیاں گیمز کھیلتی ہیں. اب وہ کیا گیمز ہوتی ہیں آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ ہسٹری ہے اس کی. اس لیے یہ سوال کھڑے ہیں، یہ کوئی جواب آپ کو نہیں ملے گا. جواب ڈھونڈنا ہے تو دیکھیے ایونٹس کیسے موو کرتے ہیں، کس کا فائدہ ہوتا ہے کس کا نقصان ہوتا ہے. مسز صوفی ہمارے ساتھ پنڈی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. مسز صوفی محمد اسحاق شاہ پنڈی سے. جی جی کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. اچھا، سوال یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں پلان اے پلان بی، تو سنسیئرٹی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ وداؤٹ اینی ڈیلے، بیکاز ہمارا ملک اب کسی قسم کی انارکی کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے، تو عمران خان صاحب کو فوراً آن بورڈ ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ فری اینڈ فیئر انٹرم گورنمنٹ بھی بنے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کمیشن بھی بنے. اسی طرح سملرلی دس گوز فار قادری صاحب، بیکاز دا اسکول آف تھاٹ ہی بلانگس ٹو، جسے کہتے ہیں نا صوفیزم، تو اس میں یہ چیز ہے کہ سنت رحمت للعالمین کی ویژن کے مطابق ہو سکتا ہے ضرورت سے زیادہ ریجیڈیٹی رب کی رضا کے متقاضی نہ ہو. ہم بلیو کرتے ہیں نا مالیدہ کم پانی. سوال کیا ہوا آپ کا؟ سوال کیا ہوا؟ آپ نے تو لیکچر دے دیا. نہیں لیکچر نہیں دے رہا، ایک ہمبل سی اوپینین ہے کہ یہ چیزیں، یہ لوگ جب اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ دو ہی بندے ہیں، ایک عمران خان اور ایک قادری صاحب، they seem very sincere. So don't you think instead of playing games or instead of waiting for right time, they should sincerely move their cards in favor of country and in favor of public? بڑی مہربانی، تھینک یو. کیا کارڈز؟ آپ کوئی انکانسٹیٹیوشنل کارڈ چلاتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں دھرنے دیں اور دھرنے کی وجہ سے گورنمنٹ کو گرائیں؟ نو میڈم، نو، آئی ایم سوری، آئی کانٹ اگری ود دیٹ. یہ کارڈز نہیں. ہاں یہ کارڈ ٹھیک ہے بالکل کہ جی الیکشن کروائیں جلدی، فیئر ڈیمانڈ. میں خود کہتا ہوں یہ ڈیمانڈ کرنا کہ جلدی الیکشن کرائے بہت کنفیوژن ہو گئی ہے. اب چھوڑے یہ ساری باتوں کو، ایک مہینہ ادھر ایک مہینہ ادھر. الیکشن اناؤنس کریں مارچ کے اندر، جنوری آ گیا ہے، اگلے 20 دن کے اندر 15 دن کے اندر اناؤنس کریں اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائیں اور فارغ ہو جائیں. لیٹس گیٹ آن ود اٹ، کیونکہ اب وی آر سک اینڈ ٹائرڈ، وی وانٹ ٹو چینج، تو موقع ملنا چاہیے. تو یہ تو فیئر بات ہے، مگر یہ کہ ہم زبردستی کروائیں گے سڑکوں کے ذریعے، دس از ناٹ فیئر. تو آپ نے کہا کارڈز انہوں نے جو کانسٹیٹیوشنل کارڈز ہیں وہ پلے ہو رہے ہیں، مگر قادری صاحب کے جو کارڈز ہیں دے ڈونٹ سیم کانسٹیٹیوشنل ٹو می. عمران خان از سو فار آن دا کانسٹیٹیوشن، مگر پلان بی جس کی میں بات کرتا ہوں، اگر انہوں نے چھلانگ مار کے قادری صاحب کے لانگ مارچ کو جوائن کر لیا اور کر لیا اور انہوں نے پھر دھاوے دور بولنے شروع کر دیے، دیٹس ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل پریشر آن دا گورنمنٹ. آئی ایم سوری، آئی ول ناٹ بی پارٹی ٹو اٹ. میں سمجھتا ہوں دیٹ وڈ بی اے ٹریجڈی اگر عمران خان صاحب جو اتنے اچھے پرنسپلس کے اوپر چل رہے ہیں اگر انہوں نے اس وقت موقع پرستی کا اظہار کیا. دوسری بات میڈم، یہ بڑی امپورٹنٹ بات. اچھا ٹائم ختم ہو گیا یار، اچھا میں تو بھی گرم ہو رہا تھا. نہیں مہربانی. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.